اور ہمارے اس حلقے کی جو MP ہے سمد خان گرگیج ہے، ان سے بھی سوال جواب کرے، پوچھے۔ آج اس پریس کانفرنس کی توسط سے اپنے چیف منسٹر صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اگر سب سے پہلے ہم یہ پوچھیں گے کہ اگر ان کو فنڈ نہیں ملا ہے تو کیوں نہیں ملا، اور اگر ان کو فنڈ ملا ہے تو ان سے وہ سوال جواب ہونا چاہیے، انکوائری ہونا چاہیے کہ وہ حلقہ PB40 کا فنڈ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ حلقہ PB40 کے لیے صرف چند کروڑ کا فنڈ ملا ہے 2024 کی PSDP میں، جن کو 2 ارب 3 ارب ملا ہے یا 1 ارب ملا ہے، تو آپ کو اتنا کم فنڈ کیوں ملا ہے؟ سمد خان گرگیج کے کمپین کے لیے حلقہ PB40 میں ایک بہترین کردار ادا کیا، جو یہ نہیں کہ صرف ہم دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ وہ آن دا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اب تمام میڈیا کے دوستوں کو بھی پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آج تک موجود ہے کہ اس حلقے میں ہم نے ایک تاریخی کمپین چلایا اس شخص کے لیے۔ فارم 47 کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز تو حقیقت ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں شاید کبھی صاف و شفاف الیکشن جو 100% کوئی کہہ سکے وہ نہیں ہوا، کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے ناراض کارکن ہیں ان کو بھی مایوس نہیں کریں گے۔ ان کو بھی بلاول بھٹو زرداری کا بلوچستان کے لیے ایک اور نہایت بہترین اقدام کہ انہوں نے ہمیں بلوچستان میں میر سرفراز بگٹی صاحب جیسا وزیر اعلیٰ دیا ہے۔ ہزارہ ٹاؤن میں جو سب سے بڑا ایشو ہے یہ کئی سالوں سے کہ وہاں پہ پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ میں خود انجینئر ہادی عسکری پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ صوبائی صدر رہا ہوں، چونکہ فی الحال بلوچستان میں ہمارا کابینہ نہیں ہے، کابینہ تحلیل ہو چکا ہے، تو فی الوقت ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ محترم ملک عیسیٰ خان صاحب ہمارے ایک بہت بزرگ جیالہ جو کہ 70 کی دہائی سے پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے، اور میرے ساتھ جو بیٹی ہے ان کے نواسی اہدیہ بت الہزارہ، ان کی نواسی ہے، یہ ان کی تیسری نسل ہے جو آج پاکستان پیپلز پارٹی میں سرو کر رہی ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کوئٹہ ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہے۔ معزز صحافی حضرات، عرض یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس پارٹی کا سنگی بنیاد رکھا، جو پاکستان پیپلز پارٹی بنائی، تو ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان کے مظلوم پیسے ہوئے طبقے، غریبوں، کمزوروں کی نمائندگی کرے اور ایوانوں میں ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے، اور اگر وہ خود حکومت میں ہوتے تو ان تمام غریبوں، مظلوموں، کسانوں، ان کے مسائل حل کرے۔ اسی منشور کے تحت یہ پاکستان پیپلز پارٹی قائم ہوئی تھی۔ ان کی تمام قربانیاں اس مملکت خداداد پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے، بلکہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کے بالادستی کے لیے، اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے انہوں نے اس حد تک گئے کہ آخر ایک ڈکٹیٹر کے سامنے انہوں نے سر نیچے نہیں کیا، ان کے ساتھ کوئی سودا بازی نہیں کی، بلکہ جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد ان کی بیٹی شہید رانی شہید بے نظیر بھٹو جب اس پارٹی کی قیادت سنبھالی تو وہی اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے اسی منشور کو آگے لے جاتے ہوئے پاکستان کے تمام مظلوم طبقوں کی نمائندگی شروع کی۔ اور یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے دور میں پاکستان کے چاروں صوبوں، کشمیر، گلگت و بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جالے بہت کثیر تعداد میں موجود تھے، اور اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے 2 بار حکومت بھی بنائی پاکستان میں، اور اس کے بعد اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی اس وقت کی ڈکٹیٹر کے ساتھ کوئی سودا بازی نہیں کی، پاکستان کے مظلوم عوام کی نمائندگی جاری رکھی، اور آخر انہوں نے بھی جام شہادت نوش کی۔ اس کے بعد جب ہمارے نوجوان قائد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی منتخب کی تو انہوں نے اپنے والد محترم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کے مشورے سے، ان کے سیاسی تجربے سے استماع کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے والدہ محترمہ اور اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کے غریب عوام کی نمائندگی شروع کی پاکستان میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین
जनाब आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त सदर पाकिस्तान भी है और ये उनका दूसरा टेन्योर है, ये भी एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। उनकी जो कारकर्दगी है पाकिस्तान के लिए वो रोज़ी रोशन की तरह आया है। उन तमाम कारकर्दगी में जो सर फहरिस्त है, सबसे पहले अपने सूबे को ही मुकद्दम रखते हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या किया। उनके एक अजीम कारनामों में से जो उन्होंने पाकिस्तान पाक ईरान गैस पाइपलाइन का आगाज़ किया, लेकिन बदकिस्मती से उनके दौर में, उनके दौर हुकूमत में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। उसके बाद जो हुकूमत आई उन्होंने उस काम को बंद किया जो आज तक बंद है। लेकिन उन्होंने जब से सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला, इस वक्त उन्होंने फिर वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला वो उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को उस मंसूबे से फ़ायदा दिलाएंगे। उसके अलावा जो आज हमारे हर सियासतदान, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से है, जो सीपेक गवादर पोर्ट का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, तो उन सबको तो पता है कि ये गवादर पोर्ट, ये सीपेक जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा इंशाअल्लाह, वो भी इसी मर्द कलंदर आसिफ अली जरदारी के कारनामे है कि उन्होंने इसका आगाज़ किया। और उसके अलावा बलूचिस्तान के लिए जो आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान उन्होंने शुरू की, जिस तरह उन्होंने तमाम सूबों को खुद मुख्तारी दी, इसके अलावा और बहुत से ऐसे कारनामे हैं उनके कि जो उनके दुश्मन भी मानते हैं कि ये काम सिर्फ आसिफ अली जरदारी ही कर सकता था। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमें ये यकीन है कि इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल है। वो पाकिस्तान के नौजवानों के वाहिद लीडर है इस मुल्क में, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो तरक्की करे, वो बेहतरीन तालीम हासिल करे, वो उनको रोज़गार मिले, क्योंकि इन्हीं जवानों के मरहून मेहनत से, इन जवानों की मेहनत से, इनकी कोशिशों से ही ये मुल्क बदल सकता है, इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है। तो उन्होंने नौजवानों का नुमाइंदगी ऐवान में भी, कौमी असम्बली में और हर जलसे में उन्होंने की, और अपने इक़दामात से भी साबित किया कि वो वाकई पाकिस्तान में न सिर्फ 24 करोड़ अवाम का, बिलखुसूस जवानों का वाहिद नुमाइंदा, वाहिद लीडर है। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो हमारे पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं उनके मसाइल हल करेंगे, और इंशाअल्लाह जिस तरह उनका विज़न है, उनका सोच है, उसी पे अमलन काम भी करेंगे। और हमारे शरीक चेयरमैन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का और चेयरमैन जनाब